من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين حضرات گرامی ذی وقار علماء کرام مشائخ اعظام معزز سامعین بزرگوں دوستوں عزیز نوجوان بچوں، یہ دارالعلوم حاضہ کا سالانہ جلسہ بھی ہے اور محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے۔ میرے ذمہ جو موضوع لگایا گیا وہ قرآن کریم کے فضائل اور پڑھنے کی برکتیں۔ اللہ کریم مجھے حق بیان کرنے کی اور ہم سب کو حق سمجھنے، ماننے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ فاتحہ شریف یہ قرآن کریم کی ابتدائی صورت ہے اور اس کے فضائل، مناقب، محاسن بہت زیادہ ہیں، جسے شفاء من کل داء فرمایا گیا کہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ ایک بار رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام سفر میں تھے۔ ایک جگہ انہوں نے کسی بستی کے قریب ڈیرا لگایا۔ بستی والوں کو کہا کہ ہم تمہارے مہمان ہیں، میزبان کے ذمہ مہمان کی کچھ خدمت ہوتی ہے، وہ بطور میزبان کرو ہماری خدمت۔ انہوں نے کہا جی ہم اتنے مہمان نواز سخی نہیں ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، انکار کر دیا انہوں نے۔ لیکن یہ صحابہ کرام بستی کے قریب چونکہ ٹھہر چکے تھے، ڈیرا تو لگا ہی لیا تھا، تشریف فرما ہو گئے۔ اس بستی کے سردار کو بچھو نے ڈنگ کر لیا۔ جب بچھو نے ڈنگ کیا تو وہ درد سے رونے لگا، چلانے لگا۔ بچھو کے کاٹنے کا بہت سخت درد ہوتا ہے۔
جب وہ درد سے رو چلا رہا تھا تو کسی نے ان کو کہہ دیا کہ یار یہ جو قریب ڈیرا لگائے ہوئے لوگ ہیں نا، یہ بڑے نورانی چہرے ان کے، بڑی طبیعت میں شرافت نیکی، ذرا ان سے پتہ تو کرو کوئی شاید دم کرنے والا، منتر کرنے والا ہو، وہ دم کر دے۔ ایک صحابی کہنے لگے کہ ٹھیک ہے دم کروں گا لیکن 30 بکریاں لوں گا، 30 بکریاں یہ لوں گا، دم کر دیتا ہوں۔ گئے، جا کر سورہ فاتحہ شریف پڑھی، دم کیا۔ اس بستی کے سردار جس کو بچھو نے کاٹا ہوا تھا، جب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی نے سورہ فاتحہ شریف پڑھ کے دم کیا تو اس کی درد فوراً اٹھ گئی، وہ صحت یاب ہو گیا۔ اب انہوں نے فرمایا کہ میری 30 بکریاں دو، انہوں نے 30 بکریاں دے دیں۔ وہ بکریاں لے کر اپنے ساتھیوں کے پاس آئے، ساتھیوں نے کہا یہ تو نے کیا کیا ہے؟ یہ دم کیا، چلو دم کر دیا تھا، یہ بکریاں لینا تیرے لیے کب جائز ہوا؟ یہ کیوں لے آیا تو؟ اس نے کہا بھائی رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جا رہے ہیں، سرکار سے پوچھ لیں گے، اگر حضور نے حلال فرما دی تو پھر رکھ لیں گے، ورنہ جدھر حضور فرمائیں گے ادھر کر دیں گے۔ جب پہنچے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تجھے کیسے پتا چلا تھا کہ یہ دم ہے؟ پھر فرمایا کہ یہ جو بکریاں لے لی ہیں یہ ٹھیک کیا ہے، فرمایا یہ آپس میں تقسیم کر لو اور میرا بھی ان میں سے حصہ نکالو۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی حصے وغیرہ کی ضرورت نہیں تھی، صرف صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دل میں جو قلق تھی نا کہ پتہ نہیں جائز ہے کہ نہیں جائز، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ دور فرما دیا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ سورہ فاتحہ یہ شفاء من کل داء ہے۔ اب اگر کوئی آدمی یہ سوچے اور کہے، خیال کرے کہ بھائی ہم تو سورۃ فاتحہ ایک بار نہیں کئی بار پڑھ پڑھ کے دم کرتے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہوتا، تو بھائی اس میں یہ سوچنے کی یا فکر کی اتنی بات نہیں۔ جس نے سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم کیا تھا وہ کون تھا؟ وہ صحابی رسول تھا، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم وہ لوگ تھے جن کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، جن کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ جو دنیا دار نہیں تھے، جو دیندار تھے، جو نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین مقدسہ پہ عمل کرنے والے تھے، جو سچے اور سچے مومن تھے، جب انہوں نے سورۃ فاتحہ پڑھی، دم کیا، آگے چاہے مومن تھا چاہے غیر مومن تھا، کوئی تھا، لیکن مومن کی زبان سے جب سورۃ فاتحہ نکلی، دم ہوا تو شفا اس نے پہنچا دی۔ آج اگر ہمارے پڑھنے سے آرام نہیں آتا تو پھر ہمارے پڑھنے میں کوئی قصور ہے، ہمارے اندر کوئی قصور ہے، ورنہ سورہ فاتحہ کی برکت میں کوئی شک و شبہ۔ تو سورۃ فاتحہ سارا قرآن ہی شفا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے، لیکن کن کے لیے؟ مومنوں کے۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ تو سورہ بقرہ کی آیات کریمہ بلکہ ابتدائی وہ میں نے تلاوت کی تھی، الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں، جو حروف ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں نا ان کو مرکب کہا جاتا ہے۔
اور یہ مقطع ہیں، یعنی الف الگ ہے، لام اس سے کٹا ہوا، اسی طرح میم سے بھی کٹا ہوا، اور میم لام سے کٹا ہوا، پھر میم آگے ذالکا کی زال سے کٹا ہوا، یہ مقطعات ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ حروف مقطعات یہ سر بین اللہ و رسولہ، یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز ہے۔ اللہ ان کا مفہوم جانے اور اللہ کا پیارا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جانے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان حروف مقطعات کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، رسول اللہ علیہ السلام بھی نہیں جانتے۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ حضور بھی نہیں جانتے، صرف اللہ کے پاس ہے۔ لیکن حضرت علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر مظہری میں جو آپ نے استدلال فرمایا نا، وہ آپ کو میں اس کا مفہوم پیش کروں۔ علامہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں یہ آیات کریمہ ہیں کہ جب حضرت جبریل لاتے وحی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت جبریل سے سنتے بھی اور جو سن چکتے اس کو پڑھنے کے لیے اس خیال سے کہ کہیں نسیان نہ ہو جائے، کہیں کوئی کلمہ بھول نہ جائے، اس کو بھی دہراتے اور ساتھ جو وہ پڑھ رہے ہوتے اس کو سنتے بھی۔ تو بیک وقت دو کام کرنا کہ پڑھے ہوئے کو دہرانا اور نئے پڑھے ہوئے کو سننا، یہ کام بڑا مشکل تھا، اور اللہ تعالیٰ تو اپنے محبوب کی تکلیف کو گوارا ہی نہیں فرماتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تحرک بہ لسانک، اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تو جلدی یاد کرنے میں لا تحرک بہ لسانک، اپنی زبان کو حرکت نہ دے۔ انا علینا جمعہ، اے محبوب اس قرآن کا، اے جمعہ فی صدرک، تیرے سینہ اقدس میں اس قرآن کو جمع کرنا یہ ہمارے ذمہ کرم ہے۔ سبحان اللہ، آپ کو کس بات کی فکر ہے؟ انا علینا جمعہ، آپ کے سینہ مبارک میں اس قرآن کو جمع کرنا یہ ہمارے ذمہ ہے۔ وقرآنہ، اور آپ کی زبان پر اس کو جاری فرمانا، اس کی قراءت کو جاری کرنا یہ بھی ہمارے ذمہ کرم ہے۔ اور ثم ان علینا بیان، پھر اس کی مراد آپ کو سمجھانا یہ بھی ہمارے ذمہ کرم ہے۔ علامہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ سارا قرآن جو نازل ہو رہا ہے آپ کے سینہ مبارک میں اس کو جمع کرنا، آپ کی زبان پہ اس کو جاری کرنا، اور اس سارے قرآن کا معنی، مفہوم، تفسیر آپ کو سمجھانا یہ ہمارے ذمہ آئے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو سارا قرآن سمجھایا ہے، کچھ نہیں سمجھایا، سارا سمجھایا ہے۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مقطعات کا علم نہیں جانتے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ تو کر لیا سارا قرآن سمجھانے کا، سارا قرآن بیان فرمانے کا، اور پھر کچھ بیان کر دیا اور کچھ بیان نہ کیا۔ تو ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی تو فرماتا ہی نہیں۔ یعنی دیکھیے نا، جو لوگ رسول اللہ علیہ السلام کی محبت رکھنے والے ہیں وہ کیسی پیاری باتیں کرتے ہیں۔ تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں، یعنی اس کے منزل من اللہ ہونے میں کوئی شک نہیں۔ ھدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ حضرات گرامی، یہ قرآن کریم پڑھنے والے
اس کا پڑھنا تو آپ نے پہلے سنا کہ مومنوں کے لیے شفا ہے، لیکن ولا یزید الظالمین الا خسارا، ظالموں کے لیے نقصان زیادہ کرتا ہے، ظالموں کے لیے شفا، ہدایت اور رحمت نہیں ہے۔ تو اس کے پڑھنے والے بھی دو طرح ہمیں نظر آتے ہیں۔ ایک وہ پڑھنے والے ہیں جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے سب سے اچھا وہ انسان ہے جو خود قرآن کو پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے۔ یعنی تم میں سے سب سے اچھا وہ انسان ہے جو خود قرآن پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے۔ یہ اس شخص کے لیے ہے جو صحیح مومن ہے اور قرآن کریم کو صحیح پڑھتا ہے اور آگے صحیح پڑھاتا ہے۔ اور کچھ دوسرے قسم کے لوگ بھی حضور نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرما دیے قرآن پڑھنے والے۔ بخاری شریف میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ چند صحابہ کرام کو، چند آدمیوں کو مال دیا اور باقیوں کو نہیں دیا۔ تو انصار صحابہ کرام نے بھی، انصار صحابہ کے جو نوجوان تھے انہوں نے بھی کچھ شکوہ کیا کہ جی لڑائی کا وقت آتا ہے تو لڑنے کے لیے ہماری تلواریں کافروں کی گردنیں کاٹ رہی ہوتی ہیں، اور مال دینے کی باری آتی ہے تو حضور قریش کو مال زیادہ دیتے ہیں اور ہمیں نہیں دیا جاتا۔ یہ بات رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام تک بھی پہنچ گئی کہ انصار نے یہ بات کی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف انصار کو بلایا، کسی اور کو نہیں بلایا، کہ صرف انصار آئیں۔ جب انصار آئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے انصار، مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ تم نے ایسا ایسا کہا ہے۔ تو جو انصار کے بڑے آدمی تھے نا، سمجھدار آدمی تھے، وہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، ہمارے نوجوان لڑکوں نے یہ بات کی ہے، ہم یہ جھوٹ نہیں بولتے کہ یہ بات ہوئی نہیں، ہوئی ہے، لیکن ہمارے کسی ذمہ دار سمجھدار آدمی نے یہ بات نہیں کی، صرف چند جو نوجوان لڑکے تھے بے سمجھ تھے انہوں نے یہ بات کی ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے میرے انصار، تم اس بات پر راضی نہیں کہ لوگ سونا اور چاندی لے جائیں، لوگ بھیڑ اور بکریاں اور اونٹ لے جائیں، اور تم اپنے گھروں میں اللہ کے نبی کو لے جاؤ۔ سبحان اللہ، تم اپنے گھروں میں اللہ کے نبی کو لے جاؤ۔ تو صحابہ کرام جو انصار تھے نا، وہ کہنے لگے جی ہمیں سونے چاندی کی ضرورت نہیں، ہمیں بھیڑ بکریوں کی ضرورت نہیں، ہمیں مال غنیمت کی ضرورت نہیں، ہمارے لیے اللہ کا نبی کا۔ اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے جی، جس کا مفہوم میں نے عرض کیا۔ اس سے ایک تو یہ پتہ چلا کہ جو شخص سونے چاندی مال و دولت سب سے اللہ کے نبی کے ساتھ زیادہ محبت کرے، حضور اس کے گھر میں جلوہ گر ہوتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کے گھر میں، اس سے وہ حاضر و ناظر والا جو متنازع مسئلہ ہے نا، وہ بھی حل ہو جاتا ہے کہ اہل محبت کے لیے حضور حاضر و ناظر ہیں اور غیر محبت والوں کے لیے حاضر و ناظر نہیں، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ انصار صحابہ کو فرمایا کہ تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ جو بھیڑ بکریاں اور اونٹ مال غنیمت کے اور مال غنیمت کے سونے چاندی کو چاہتے ہیں وہ لے جائیں، اور تم اپنے گھروں میں اللہ کے نبی کو لے جاؤ۔ تو انصار صحابہ کہتے ہیں جی ہم اسی بات پر راضی ہیں کہ ہم اللہ کے رسول کو اپنے گھروں میں لے جائیں۔ لیکن میرے بھائیوں، ایک اور آدمی بھی کھڑا ہو گیا۔ یہ انصار کے جو بچے تھے اگرچہ شکوہ کیا،
لیکن حضور علیہ السلام کے سامنے نہیں کیا، اور جب حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا تو ان بچوں نے بھی معذرت کر لی اور بڑوں نے بھی معذرت کی، اور مال و دولت سب سے اپنا منہ پھیر کر اللہ کے نبی کو چاہا۔ لیکن ایک اور آدمی تھا جو حضور کے پشت پیچھے نہیں، عدم موجودگی میں نہیں، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کھڑا ہو گیا اور کھڑا ہو کر کہنے لگا، اے دل یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کرو۔ یہ اس کی بڑی جرت تھی، یہ بڑی بے ادبی والی بات تھی۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اتنے ناراض ہوئے کہ آپ کا چہرہ انور سرخ ہو گیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر میں عدل نہیں کروں گا تو بتاؤ دنیا میں کون عدل کرے گا؟ اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو دنیا میں کون انصاف کرے گا؟ اللہ نے مجھے امین بنا کر بھیجا ہے اور تم مجھے امین نہیں سمجھتے ہو۔ پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضور علیہ السلام کا یہ غصہ اور ناراضگی دیکھی تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ مجھے اجازت نہیں دیتے کہ میں اس کا سر قلم کر دوں؟ ایک روایت میں حضرت خالد ابن ولید کا نام ہے کہ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ حضور اجازت دو، اس منافق کا سر کاٹ دیں۔ تو تطبیق علماء نے یوں کی ہے کہ دونوں حضرات نے یہ عرض کیا تو جس صحابی نے جس کا کلمہ سنا اس نے اسی کا نام لے لیا، تو حضرت فاروق اعظم نے بھی اجازت چاہی اور حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہما دونوں نے اجازت چاہی۔ تو حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ نہیں، اس کو قتل کرنے میں بھلائی نہیں، لوگ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب اپنے آدمیوں کو قتل کروا رہے ہیں، اس کو قتل نہ کرو۔ لیکن وہ آدمی جب واپس جانے لگا نا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے میں اپنے صحابہ کو آگاہ کیا، فرمایا ان من دئد ھذا قوم، فرمایا اس کی اصل سے، اس کے نقش قدم پہ چلنے والے کچھ ایسے لوگ ہوں گے یقرؤون القرآن، یہ ہیں وہ دوسری قسم کے لوگ قرآن پڑھنے والے۔ ایک قسم تو پہلے تھے نا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ یقرؤون القرآن ولا یجاوز تراقیہم، لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ حلق سے نیچے اترنے کا کیا مطلب ہے کہ قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن کا اثر ان کے دل پر نہیں ہوگا۔ پھر وہ قرآن بھی پڑھیں گے، قرآن پڑھنا چھوڑ نہیں دیں گے، پڑھتے رہیں گے۔ یحقر احدکم صلاتہ مع صلاتہم، وہ نمازیں بھی پڑھیں گے، تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے سامنے حقیر سمجھو گے، اپنے روزوں کو ان کے روزوں کے سامنے حقیر سمجھو گے۔ لیکن یمرقون من الدین کما یمرق السہم من الرمیہ، وہ دین سے ایسے نکل چکے ہوں گے جیسے تیر اپنے شکار میں سے گزر کر چلا جاتا ہے، اور جیسے تیر تیزی سے نکل جاتا ہے تو شکار کے خون یا اس کی چربی یا اس کی گوبر وغیرہ کا کوئی اثر اس پر نہیں ہوتا، اسی طرح فرمایا دین کا اثر ان لوگوں پر۔ عجیب بات ہے، وہ تلاوت بھی کریں گے، وہ نماز بھی پڑھیں گے، وہ روزہ بھی رکھیں گے، اجے کیا اثر رہ گیا ہے کہ اثر ہی نہیں ہوگا ان پر۔ تو معلوم ہوا کہ صرف قرآن پڑھنے کا نام یا روزہ رکھنے کا نام یا نماز پڑھنے کا نام دین نہیں، دین تو نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا نام ہے۔ اگر حضور کی محبت دل میں ہے پھر قرآن پڑھتا ہے تو وہ دیندار ہے، اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت دل میں ہے نماز پڑھتا ہے تو دیندار ہے، اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہے روزہ رکھتا ہے تو دیندار ہے، اور اگر محبت کے بغیر قرآن پڑھتا ہے نماز پڑھتا ہے روزے رکھتا ہے تو وہ منافقت ہے، وہ دین نہیں ہے۔ آئیے قرآن کریم کا ایک رکوع میں نے
منتخب کیا. ویسے تو سارا قرآن یہی کچھ کہتا ہے، لیکن اس رکوع سے میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ قرآن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق ہمیں کیا سمجھانا چاہتا ہے. آپ تھک تو نہیں گئے ہیں؟ یہ سناؤں نا، یہ سورہ نور کا آخری رکوع ہے. سورہ نور شریف کا آخری رکوع ہے. اس میں شان نزول پہلے ویسے عرض کر لوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب صحابہ کرام کو اپنے پاس بلاتے کسی غزوہ کے لیے، یا جمعہ کا اکٹھ ہوتا، عید کا اکٹھ ہوتا، اور کسی اجتماعی اکٹھ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو بلاتے تو سارے کلمہ گو ان کو آنا تو پڑتا تھا. مومن بھی آتے، صحابہ آتے، اور ان میں منافقوں کو بھی آنا پڑتا. لیکن فرق یہ تھا کہ جب سارے آ گئے، جو مومن ہوتے تھے وہ موجود رہتے، بیٹھے رہتے. اگر کوئی ان کو جانے کی تنگی ہوتی، جیسے کسی کو پیشاب آ جائے یا کوئی اور ایسا معاملہ آ جائے کہ وہاں سے جانا پڑے، تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت لیے بغیر نہیں جاتے. وہ کیا کرتے؟ تفاسیر میں ہے، علامہ ساوی نے فرمایا اور مفسرین نے فرمایا کہ اگر مثلا حضور خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، ایک آدمی کو جانے کی ضرورت پیش آتی، وہ کھڑا ہو جاتا اور ہاتھ ایسے باندھ لیتا جیسے نماز میں ہاتھ باندھے جاتے. وہ ہاتھ باندھ لیتا، کھڑا ہو جاتا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کے کھڑا ہو کر ہاتھ باندھنے سے جب دیکھ لیتے تو آپ کو پتا چل جاتا کہ یہ اجازت چاہتا ہے، جانا چاہتا ہے. حضور اشارہ فرما دیتے، وہ چلا جاتا. یہ جو اجازت مانگتے تھے، کیوں مانگتے تھے؟ ایسے چپ کر کے نہیں جا سکتے تھے. اجازت کیوں مانگتے تھے؟ ان کا ضمیر یہ اجازت نہیں دیتا تھا کہ ہم حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر بغیر اجازت کے چلے جائیں. بغیر اجازت کے جانا یہ بے ادبی ہے. وہ نہیں جاتے تھے. لیکن منافقوں نے، جب وہ منافق آتے تو انہوں نے کبھی جانے کے لیے اجازت لینے کی تکلیف گوارا نہیں کی. وہ کیا کرتے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا رخ انور اس طرف ہوتا تو ادھر سے نکل جاتے، جب سرکار کا رخ انور ادھر ہوتا تو ادھر سے نکل جاتے، یا لوگوں کے پیچھے چھپ چھپا کے ایسے گھسٹتے گھسٹتے نکل جاتے کہ حضور دیکھے ہی نہیں، نکل جاتے. یہ اجازت کیوں نہیں لیتے تھے؟ ان کے دل میں یہ بات تھی، وہ بھی تو ہمارے ہی جیسے ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے ان سے اجازت لینے کی؟ ہمارے جیسے ہی تو ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے اجازت لینے کی؟ اللہ کریم نے اس رکوع میں فرما دیا، فرمایا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ. بے شک مومن وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے. وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ، یہ ہو ضمیر کا مرجع حضور کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب وہ حضور کے پاس ہوتے ہیں علی امر جامع، کسی اکٹھ والے کام میں، تو لم یذهبوا حتی یستأذنوا، وہ جاتے نہیں یہاں تک کہ حضور سے اجازت لے لیتے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت لیتے ہیں پھر جاتے ہیں. حتی یستأذنوا. آگے کیا فیصلہ کر دیا؟ آگے فیصلہ فرمایا ان الذین یستأذنونک اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ. بے شک وہ لوگ اے محبوب جو آپ سے اجازت لے کر جاتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہوئے ہیں ہی وہی لوگ. ایمان والے ہیں ہی وہ لوگ کہ جو جاتے ہیں تو اجازت کیوں لیتے تھے؟ اجازت لینا ادب تھا، اجازت نہ لینا بے ادبی تھی. تو قرآن نے کیا کہہ دیا؟ محبوب ایمان والے ہیں ہی وہی جو تیرا ادب کرتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جی اللہ
اچھا، یہ ضمناً ایک تھوڑی سی بات میں دوسری طرف لے جاتا ہوں کہ یہاں معیار ایمان قرار دیا اجازت لے کر جانے کو. 10ویں پارہ میں بھی ایک اجازت کا ذکر آتا ہے، یہ ہے غزوہ تبوک. غزوہ تبوک کا سفر بڑا مشکل تھا، بڑا پرخطر لمبا سفر، گرمیوں کا موسم، دشمن بڑا طاقتور جس کے ساتھ مقابلے کے لیے جا رہے ہیں. تو منافقوں نے سوچا کہ چھوٹا سا سفر ہو، مال غنیمت ملنے کی زیادہ امید ہو، وہاں تو چلو جانا چاہیے. یہ اتنا پرخطر سفر ادھر جانا، خواہ اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالنا. تو اگر بغیر اجازت کے رہیں تو پھر پردہ کھلتا ہے. پھر کیا کرتے ہیں؟ حضور علیہ السلام کے پاس حاضر ہوتے ہیں، حضور مجھے بڑی مجبوری ہے، اجازت نہیں دیتے میں نہ آؤں. حضور علیہ السلام کرم فرماتے چلو اگر تجھے مجبوری ہے تو نہ، آپ اجازت دے دیتے. لیکن جو مومن تھے نا، انہوں نے کہا اتنا مشکل سفر، اتنا خطرناک سفر، اور اکیلے حضور علیہ السلام کو بھیج دیں اور ہم نہ جائیں؟ ہم جائیں گے، جو مجبوری بھی ہو ہم وہ چھوڑ دیں گے، ہم تو حضور کے ساتھ جائیں گے. تو ادھر اجازت لینا یہ منافقت تھی، اور اجازت نہ لینا اور ساتھ جانا یہ ایمان تھا. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا عفا اللہ عنک، اے محبوب اللہ نے تو آپ کو معافی کر دیا ہوا ہے. لیما اذنت لہم، آپ ان منافقوں کو جب اجازت مانگتے ہیں تو کیوں آپ نے اجازت دے دی؟ حتی یتبین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین، حتیٰ کہ سچے اور جھوٹے آپ کو پتہ چل جاتا، سچے کون ہیں جھوٹے کون ہیں. آگے فرمایا لا یستأذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر جن کا ایمان ہے، وہ تو آپ سے اجازت نہیں مانگیں گے، وہ تو ساتھ ہی جائیں گے. وہ آپ کو مشکلات میں اکیلے نہیں بھیجیں گے، وہ ساتھ جائیں گے. ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم واللہ علیم بالمتقین. انما یستأذنک الذین، آپ سے اجازت وہی لے رہے ہیں کہ لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، جو نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. تو یہاں کیا معلوم ہوا کہ جو حضور پر اپنی جان قربان کرتا ہے وہ ایماندار ہے، اور جو اپنی جان بچاتا ہے اور حضور کو تکلیف میں مبتلا کرتا ہے وہ ایماندار ہے. یہ ہے قرآن، یہ ہے قرآن. جو من علم القرآن خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، ان کی بھی پہچان ہو گئی کہ وہ کون لوگ ہیں کہ جو حضور پر اپنی جان قربان کرتے ہیں وہ ایماندار ہیں. وہ قرآن پڑھیں گے اور پڑھائیں گے تو سب سے اچھے ہوں گے، اور جو اپنی جان کو پیارا سمجھتے ہیں اور حضور پر اپنی جان قربان نہیں کرتے، حضور کا ادب نہیں کرتے، وہ لوگ ہیں جو یقرؤون القرآن، جو قرآن پڑھتے ہیں لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں جاتا ہے. اور بلکہ ایسے لوگوں کے لیے تو یوں بھی آیا ہے رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو قرآن کو پڑھتے ہیں تو قرآن ان پہ لعنت کرتا ہے. والقرآن یلعنہ، قرآن ان پہ لعنت کرتا ہے. تو پتہ چلا کہ قرآن اگر پڑھا جائے تو سنی قراء اور حفاظ سے پڑھا جائے، تفسیر پڑھی جائے تو سنی علماء سے پڑھی جائے، جو علم کے ساتھ ساتھ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت و عشق بھی ساتھ پڑھائیں. یہ پڑھائی جاتی ہے. ان الحمدللہ سنی مدارس میں علم کے ساتھ ساتھ عشق رسول بھی پڑھایا جاتا ہے. ایک بات میں نے کئی بار بیان کی ہے، اور میں نے حضرت محدث اعظم علیہ رحمت کے ایک شاگرد ان سے سنی کہ جب اس وقت لیل پور تھا، جب لیل پور میں کوئی سنیوں کا جلسہ ہوتا نا تو حضرت کتنا اپنے مذہب کا درد رکھنے والے تھے. آپ اپنے طالب علموں کو فرماتے کہ علماء کرام وہ جلسہ ہو رہا ہے اور فلاں عالم دین وہاں تشریف لا رہے ہیں، آپ جائیں اور جا کر رات کو وہ جلسہ سنیں.
اچھا، پھر صبح کو آپ ان طالب علموں سے پوچھتے، رات والے جلسے کی کارروائی رویداد پوچھتے. تو ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ ایک طالب علم سے پوچھا کہ وہ رات والا جلسہ وہ کیسے ہوا. تو وہ طالب علم وہ بتانے لگا کہ جی پہلے تلاوت ہوئی، فلاں قاری صاحب نے تلاوت کی تھی، تے پھر نعتاں شاطاں ہوئیاں. نعتاں شاطاں لفظ اجی اس طالب علم کی زبان پہ سی کہ حضرت نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، مولانا 10 بار نعت شریف کہو تاکہ کفارہ ہو جائے. آپ نے جو لفظ نعتاں کے ساتھ شاطاں کہا ہے یہ مہمل لفظ ہے، اور مہمل لفظ بول کر تو نے تو نعت شریف کی بے ادبی کر دی. آپ نے تو نعت شریف کی بے ادبی. آپ توبہ کریں اور 10 بار نعت شریف کہیں اور آئندہ کبھی ایسا لفظ نہ کہنا. کیوں جی؟ جو اپنے طالب علموں کو ایسے نعت شریف سکھا رہے ہیں اور لفظ محمل نعت شریف کے ساتھ بولنے سے روک رہے ہیں، وہ کتنا ادب سکھا رہے ہوں گے رسول اللہ علیہ السلام. اسی طرح نا بھائیو، یہ تفسیریں بھی لوگ پڑھتے ہیں، ترجمے کہ میں نے گھر ترجمہ رکھا ہوا ہے اور وہ ترجمہ میں گھر پڑھ لیتا ہوں. اگر آپ آج ترجمے مرزائیوں کا ترجمہ بھی ہے، مرزائیوں کا ترجمہ میرے پاس موجود ہے، شیعہ کا بھی ترجمہ ہے، مرزائیوں کا ترجمہ اور ہے. حالانکہ لفظ قرآن کے تو وہی ہے نا، لیکن ترجمہ اور ہے. شیعوں کا ترجمہ، وہابیوں کا ترجمہ، دیوبندیوں کا، اہل سنت کا، لفظ سب پر وہی لکھے ہوئے ہیں. تو ترجمہ اور کیوں ہے؟ معلوم ہوا کہ ترجمہ کرنے والوں نے اپنی مرضی کا ترجمہ کیا ہے. اب کیسے پتا چلے کہ صحیح ترجمہ کون سا ہے؟ میں نے تو کئی بار یہ چیلنج کیا، اعلان کیا. ایک بار ایک مرزائی سے میری گفتگو ہوئی. مرزائی وہ کسی بینک کا مینیجر تھا یا کوئی اس طرح کا تھا، اور ایک مستری صاحب ہماری مسجد میں لگے ہوئے تھے، وہ اس کے پڑوس میں رہتے تھے اور وہ ان مستری صاحب کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتا تھا. تو مستری صاحب مجھے کہنے لگے آپ اگر آئیں اس سے ملاقات کریں. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں چلا گیا وہاں. اس آدمی سے جب میں نے گفتگو کی تو میں نے اسے کہا کہ آپ تو عربی سمجھتے نہیں، آپ ایسا کریں کہ اپنا کوئی عربی جاننے والا جو تمہارا عالم ہو اس کو بلائیں، اور قرآن کریم کی وہ آیات جن میں تمہارا ترجمہ اور ہو ہمارا ترجمہ اور ہو. تو یہ جھگڑا ہے. اس جھگڑے کا ہم فیصلہ یوں کرتے ہیں کہ پرانے بزرگوں کی تفسیر جن کو الذین انعمت علیہم کہا گیا ہے، ان پرانے بزرگوں کی تفسیریں لے لیتے ہیں. اگر تمہارا ترجمہ ان کے مطابق ہو تو تم سچے، اور اگر ہمارا ترجمہ ان کے مطابق ہو اور تمہارا مخالف ہو تو ہم سچے اور تم جھوٹے. وہ کہتا جی بات تو یہ ٹھیک ہے. میں نے کہا پرانی تفسیریں جج بنا لیں گے اور ہمارا ترجمہ بھی ان پر پیش کریں گے، تمہارا ترجمہ بھی پیش کریں گے. پرانے بزرگوں کی تفسیریں جس کے ترجمہ کی تائید کر دیں وہ سچا، دوسرا جھوٹا. اس نے کہا جی بات تو ٹھیک ہے بالکل. میں نے کہا پھر آپ کب بلائیں گے اپنے مولوی صاحب کو اور مجھے؟ تو وہ کہتا جی میں انشاءاللہ ان قریب بلاؤں گا. آج 10-15 سال گزر گئے ہیں، وہ ان قریب نہیں ختم ہوا. ان قریب ختم نہیں ہوا. ہاں جی. اور ہمارے محلے میں مولوی روپڑی صاحب آئے، عبد القادر روپڑی. اس وقت میں یعنی میرے بال سیاہ تھے، یہ مولانا ذرا موٹے ہیں، میں پتلا تھا، بہرحال ایسے ہی میرے بال تھے. تو وہ مولوی صاحب جب روپڑی آیا تو اس نے بڑی آیتیں پڑھی. اچھا میں سنتا رہا. بعد میں نے سپیکر کھولا اپنا، میں نے کہا روپڑی صاحب آپ نے جو آیتیں پڑھی ہیں نا، کسی کا ترجمہ کیا ہی نہیں، اور کسی کا ترجمہ کیا ہے تو کیا ہی غلط ہے، ترجمہ ہی غلط کیا ہے. اور اس میں ہمارا ترجمہ اور ہے اور تمہارا ترجمہ اور ہے.
نعرہ لگائیں. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. حضرت علامہ مولانا سید محمد محفوظ الحق شاہ صاحب، سرمایہ اہل سنت، علماء اہل سنت، آسمان مسلک رضا، آسمان مسلک رضا. اللہ اکبر. بیٹھیے، تشریف رکھیے. درود پاک پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی وعلی آلہ واصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ. تو حضرات گرامی، میں نے روپڑی صاحب کو یہ چیلنج کیا، اور یہ تارکآباد سے کوئی زیادہ میل دور تو میں بات نہیں کر رہا ہوں. تارکآباد اور نگہبان پورہ کی حد ملتی ہے نا بھائی. یہ اس بات کی تائید تصدیق ہو سکتی ہے. تو میں نے اعلان کیا کہ روپڑی صاحب پرانے بزرگوں کی تفسیریں وہ جج بنا لیتے ہیں اور تمہارا ترجمہ اور ہمارا ترجمہ پیش کر دیتے ہیں. اگر وہ پرانے بزرگوں کی تفسیریں جن کے لیے اللہ رب العزت جل جلالہ وعم نوالہ نے فرمایا کہ صراط الذین انعمت علیہم، کہ اے میرے بندو الذین انعمت علیہم کا راستہ مانگو، جن کے لیے فرمایا ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا. ان کا ترجمہ، ان کی تفسیریں رکھتے ہیں. اگر وہ تمہارے ترجمہ کی تائید کریں تو تم سچے، اور اگر تمہارے ترجمہ کی تکذیب کریں اور ہمارے ترجمہ کی تائید کریں تو ہم سچے اور تم جھوٹے. لیکن الحمدللہ ان کو جواب کی جرت نہیں ہوئی. دوبارہ جب آئے نا تو انہوں نے قرآن کی آیتیں پڑھنے کے بجائے انہوں نے مزاحیہ لطیفے بیان کیے اور مجھے کہتے تھے تو بچہ ہے، تو حلوے دی پلیٹ لے کے وہ کھا، کھیر دی پلیٹ لے کے وہ کھا، تو کی مناظرے کرنے نے. تو میں نے جواب میں کہا کہ روپڑی صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے مناظرے کا چیلنج نہیں کیا، میں نے ترجمہ کی تائید والی بات کی. اور تمہارا یہ کہنا کہ تو بچہ ہے، یہ بتاؤ کہ علم کے لیے کسی عمر کی قید ہے کہ اتنی عمر ہو تو علم ہوتا ہے اور اگر اس سے کم عمر ہو تو علم نہیں ہوتا؟ میں چیلنج کر رہا ہوں، آپ میرے ساتھ بات کریں. اچھا الحمدللہ. ایک بات ویسے روپڑی صاحب کی آپ کو سناؤں. حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس جب موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے نا مدین میں، تو شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں کنویں پر اپنی بکریوں کو پانی پلانے آئی ہوئی تھیں. موسیٰ علیہ السلام نے ایک کنویں سے پڑی اتاری اور ان کی بکریوں کو پانی پلا کر دے دیا. وہ جلدی سے گھر چلی گئیں. باپ نے پوچھا کہ بیٹیوں آج تو تم بڑی جلدی آ گئی ہو. بیٹیوں نے کہا کہ آج ایک نوجوان بڑا شرم و حیا والا، بڑا غیور اور بڑا طاقتور، کہ اس نے جو پڑی اتنے آدمی مل کر اٹھاتے تھے، اکیلے اس نے پڑی اٹھا دی اور ہمیں بکریوں کو پانی پلا کر دے دیا. تو حضرت شعیب علیہ السلام اپنے ہاں کسی کو کام کاج کے لیے رکھنا چاہتے تھے. تو بیٹیاں کہتی ہیں کہ اگر ابا جی آپ انہی کو اپنے گھر میں رکھ لیں تو وہ بہت اچھے ہیں. تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی ایک بیٹی کو بھیجا. یہ روپڑی صاحب نے چبل ماری، کہنے لگا کہ لوگوں پتہ ہے شعیب علیہ السلام نے اپنی ایک بیٹی کیوں بھیجی؟ ایک بیٹی اس لیے بھیجی کہ بیٹیوں نے کہا تھا وہ بڑا شرم و حیا والا ہے، اگر دونوں بیٹیاں جائیں تو مجبوراً اس کو اپنی آنکھیں پست کرنی پڑے گی. ایک بیٹی بھیجی کہ آیا واقعی وہ شرم و حیا والا ہے. انا للہ و انا الیہ.
یہ جب اس نے بات کی نا، صبح میں نے سپیکر کھولا، میں نے کہا کہ روپڑی صاحب کو بلانے والے یا روپڑی صاحب خود کیا اس بات کو تم برداشت کرتے ہو یا تمہارا ضمیر اجازت دیتا ہے کہ کسی نوجوان کے تقوی و طہارت کو پرکھنے کے لیے اپنی بیٹی بھیجو؟ اگر تم یہ نہیں کر سکتے ہو تو اللہ کے نبی کے بارے میں تمہارے مولوی نے کیا کہا ہے؟ لیکن بات ہے ایسے ہی، حضرت شعیب علیہ السلام نے صاحبزادی تو ایک ہی بھیجی تھی، تو میں نے کہا ہماری علماء اہل سنت یہاں یوں کہیں گے کہ جب بیٹیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا تو شعیب علیہ السلام نے توجہ فرمائی اور نگاہ نبوت سے حضرت موسیٰ کلیم کو دیکھ لیا۔ اب نگاہ نبوت سے جب حضرت شعیب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی دیکھا تو فرمایا اللہ کے نبی معصوم ہیں، میری ایک بیٹی جائے تو پھر بھی معصوم کے پاس جا رہی ہے، دونوں جائیں تو پھر بھی معصوم کے پاس۔ تو اس وقت میں نے یہ بات تو کر دی، لیکن میں نے کسی تفسیر میں یہ پڑھا نہیں تھا، بعد میں مجھے تلاش ہوئی تو میرے پاس الحمدللہ روح البیان موجود تھی، میں نے اس میں پڑھا تو اس میں یہی لکھا ہوا تھا، الحمدللہ تفسیر روح البیان میں یہی لکھا ہوا تھا کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی ایک صاحبزادی اس لیے بھیجی کہ جب صاحبزادیوں نے تذکرہ کیا، حضرت شعیب علیہ السلام نے توجہ فرمائی تو انہوں نے نگاہ نبوت سے دیکھ لیا کہ وہ تو موسیٰ کلیم اللہ کا نبی ہے۔ الحمدللہ اگر آپ تفسیر بھی پڑھنا چاہیں تو اہل سنت و جماعت کی تفسیر پڑھیں، مت کسی نجدی وہابی کی پڑھیں۔ اگر آپ کسی گمراہ کی تفسیر یا ترجمہ پڑھیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے، اور اگر آپ اشاعت رسول کے تراجم و تفاسیر پڑھیں گے تو علم بھی آ جائے گا، عشق رسول بھی آ جائے گا۔ اب آئیے، اللہ تعالیٰ نے پابند کر دیا عوام کو کہ جب تم محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو تو اجازت لے کر جو جائے وہ مومن ہے، جو اجازت نہ لے وہ مومن نہیں۔ تو ادھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی تو کچھ پابندی لگانی چاہیے تھی کہ محبوب اگر یہ مجبور معذور اجازت مانگے تو پھر ان کی مجبوری کی طرف تھوڑا سا دیکھنا اور ان کو اجازت دے دینا، لیکن